ایک اور واقعہ، ہمارے دوست تھے، ان کی کہیں شادی ہوئی، طلاق ہو گئی نا، دیندار تھے وہ، نہیں بنی، دوبارہ وہ کر نہیں رہے تھے کہ اتنا، انہوں نے کہا میں اتنا بدنام ہو گیا ہوں، کیونکہ وہ جو آدمی دیندار ہوتا ہے نا، نمازی پرہیزگار، اس پہ انگلیاں زیادہ اٹھتی ہیں کہ ایک بیوی کو تو پال نہیں سکا اور نصیحتیں کرتا پھرتا ہے لوگوں کو. اب لوگوں کو کیا پتہ غلطی کس کی تھی، اس کی تھی یا ان کی تھی. یہ چیزیں سمجھانا لوگوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے. کوئی مشہور آدمی جب میاں بیوی میں ڈیورس ہونا تو نیچے کمنٹس دیکھا کریں، کچھ اس کو الو کا پٹھا کہہ رہے ہوتے ہیں شوہر کو، ابے یہ تو بندہ ہی 2 نمبر ہے، اور کچھ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں عورت کو کہ یہ نہیں بسا سکی. ہونا یہ چاہیے کہ آپ کسی کو کچھ نہ بولو. ہونا کیا چاہیے؟ کسی کو کچھ نہ. بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں غلطی کس کی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہے اس کی بیوی کا بیان ہم نے سنا ہے. تو بھائی جس کو طلاق ہوگی وہ کیا اچھے اچھے بیانات دے گی؟ وہ تو الٹی ہی باتیں کرے گی. اور مرد، بعض کہتے ہیں مرد کی سائڈ لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے شوہر کا بیان سنا ہے، بھائی یہ عورت صحیح نہیں تھی. بھائی اس نے تو ڈیورس دی ہے، وہ یہ تھوڑی کہے گا اتنی پیاری، اتنی اچھی، اتنی خدمت گزار اگر تھی تو پھر چھوڑا کیوں تو نے اس کو بھائی؟ تو اس لیے کمنٹس بہتر کیا ہے، بہتر کیا واجب ہے، کرو ہی نہیں. بولو بھائی ان کا آپس کا ذاتی معاملہ ہے، ہمیں نہیں پتا کون غلط کون صحیح، اور نہ اس بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. لیکن بڑا مسئلہ یہ کہ چپ رہنا ہم نے بچپن سے سیکھا ہی نہیں ہوتا. بہت سے مسائل چپ رہنے سے حل ہو جاتے ہیں، لیکن چپ رہنے پر ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے، حالات سے ایسا لگتا ہے. ہم جب مدرسے میں گئے نا، میں بھی وہ اس طرف آ رہا ہوں، بات سے بات نکلتی ہے، یہ جو مجلس ہوتی ہے نا ہماری واعظ و نصیحت کی ہوتی ہے. اس میں یہ نہ ذہن میں رکھا کریں کہ جی ایک ہی ٹاپک A to Z ٹاپک، اور نالج کے لیے آپ نے اگر بیان سننا ہے نا تو میرے تفسیر کے لیکچر ہوتے ہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ بیان کے بعد کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے، تمام لوگ کھانا کھا کے جائیں گے، زندہ باد ہو گیا. آپ ہی میں سے کوئی صاحب ہیں وہ اصرار کر رہے تھے کہ مفتی صاحب جتنے لوگ، وہ بھی آتے ہیں پابندی سے بیان سننے، انہوں نے کہا بھائی یہ آج میری طرف سے ان سب کی دعوت ہوگی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تو وہ انہی کی طرف سے انتظام ہے تو کھلا لو بھائی، کسی کے منہ سے ہم تو نوالا چھین نہیں سکتے. تو کھاپا ہے، کھاپا، کھانے کو کھاپا کہنے میں جو مزہ ہے وہ کھانا کہنے میں نہیں. کھاپے کا اپنا مزہ ہوتا ہے. کھانا تو ہم گھر میں کھاتے ہیں، اس پہ آپ کا خرچہ بھی ہوتا ہے، راشن کا بل بھی بنتا ہے، وہ ٹوٹلی آپ کی جیب سے. جب یہ ہوتا ہے نا یہ والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کھاپا. یہ فری پھوکٹ کا ہوتا ہے. اور مسجد میں کھاپا کا اپنا ہی مزہ ہے. میں نے دیکھا ہے جس کھانے میں بھی تھوڑا مذہب کا عنصر آ جائے نا اس کا ٹیسٹ ہی چینج ہو جاتا ہے یار. یعنی مذہب کا مطلب یا تو وہ مذہبی طور پر ہو، کوئی مذہب نے حکم دیا ہو، یا یہ کہ وہ مذہبی جگہ پہ ہو. مسجد تو عبادت کی جگہ ہے نا. تب آپ دل سے بتاؤ، تبلیغ میں جب سہروزے کے لیے جاتے ہیں ایسا مزہ آتا ہے کھاپے میں کہ آپ کو کیا بتاؤں میں. وہی کھانا آپ گھر میں کھا رہے ہیں، مزہ نہیں آ رہا. تبلیغ میں جاؤ ڈبل خوراک ہو جاتی ہے، حالانکہ وہی کراچی میں ہی تشکیل ہے آپ کی، وہی پانی ہے، وہی ہوا ہے. ہم جب مدرسے میں گئے تو جب ہم نے کھانا شروع کیا، ہم نے کہا یار یہ تو بڑا مزہ آ رہا ہے کھانا کھانے میں. ڈبل کھاتے تھے ہم، مزہ بہت آتا تھا. میرے ایک رشتہ دار آ گئے، انہوں نے کہا یار اتنا وہ بھی پھوڑے جا رہے ہیں. میں نے کہا یار کچھ اللہ نے کچھ برکت رکھی ہے کہ مدرسہ ہے، مسجد ہے، تبلیغ ہے کچھ، تو آج دیکھو کھاپے میں مزہ آئے گا انشاءاللہ. تو بیان کے بعد ہوگا. اچھا خیر، تو کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں، یہ واعظ و نصیحت کی محفل ہوتی ہے موٹیویشن کے لیے. آپ کو اگر بالکل ٹاپک پہ بات سننی ہے نا تو میرے تفسیر کے لیکچر اپلوڈ ہو رہے ہیں. مفتی طارق مسعود اسپیچز جو میرا چینل ہے اس پہ تفسیر کے لیکچرز ہیں قرآن کی. ایک 1 by 1 جتنے بھی رکوع ہیں، میرا کتنے ہو گئے لیکچر؟ میرا خیال ہے 200-250 لیکچر تو ہو چکے. کتنے ہو گئے بھائی؟ لیکچر نمبر 150 سے اوپر ہو گئے ہیں. تو 1 by 1 وہ پابندی سے سنا کریں. یہ جو مجلس ہے نا یہ ہلکی پھلکی موٹیویشن کے لیے، عمر پل ابھارنے کے لیے. تو اس میں یہ کھچڑی پکتی ہے بعض دفعہ. تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا، جب ہم مدرسے گئے نا تو وہاں ہم نے ایک چیز سیکھی کہ بھائی جب بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ڈیبیٹ کر رہے ہوں تو چپ کر کے بیٹھ کے سنو. بڑے حضرات کی جو
بحث ہوتی تھی, مجلس تحقیق ہوتی تھی, اس میں بھی بعض دفعہ شرکت کا موقع ملتا, بڑے علماء, تو ہمارے ذہن میں بھی کوئی بات آتی تو اٹھا کے چپ کر کے تمیز سے بیٹھ کے ابھی سنو, صرف سیکھو. بہت زیادہ کسی بات پر کوئی اہم بات ہے تو پرچی لکھ کے دے دو, تو ہم پرچی لکھ کے دے دیتے تھے, وہ بڑے حضرات دیکھ لیتے بھیا اچھا ایسا ہے. تو چپ رہنا سیکھا ہی نہیں ہے ہم نے, اس سے بڑے فسادات ہوتے ہیں. اگر انسان ماں باپ کے سامنے خاموشی سے ایک بات سن لے, دیکھو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ کا رائے کا اختلاف ہوتا ہے کسی سے, آپ نے اپنی بات اس کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ سمجھا دی, بس چپ رہو, آپ بولو بھائی ٹھیک ہے, جب اللہ اس کے دل میں ڈالے گا تو اس کی رائے چینج ہو جائے گی. اب مسلط نہ ہو جاؤ, نہیں یہی ٹھیک ہے, نہیں یہی ٹھیک ہے, نہیں یہی ٹھیک ہے, اس سے لڑائی ہوتی ہے, دل خراب ہوتے ہیں, نفرتیں پھیلتی ہیں. رائے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ دے دی, بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ, اور بدگمان بھی نہ ہو کہ سامنے والا میری بات کیوں نہیں مان رہا, چھوڑو یار اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. عین ممکن ہے آپ غلط ہو, کل آپ کو اپنا غلط ہونا آپ کے سامنے ثابت ہو جائے, اور یہ بھی ممکن ہے اس کے سامنے ثابت ہو جائے کہ میں غلط تھا. لیکن اگر آپ نے اس غلط کو صحیح کرنے کے اصرار شروع کر دیا نا, پیچھے ہی پڑ گئے, اب لازمی جو نتیجہ نکلے گا وہ غلط ہی ہوگا. اب جو نتیجہ نکلے گا وہ کیا ہوگا, وہ غلط ہی ہوگا. اب خیر کی امیدیں نہ رکھو آپ, کیونکہ اب نفرت پھیلے گی, اب انا کا مسئلہ بنے گا. آپ بعض دفعہ انسان چیلنج کر دیتا ہے, بحث مباحثے میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ واپسی کا راستہ اس کے لیے ممکن ہے نا. احبب حبیبک ہونما عسیٰ ان یکون بغیضک ہونما, کسی سے نفرت اتنی کرو کہ برداشت کر سکو, کسی سے محبت اتنی کرو برداشت, واپسی کا راستہ اپنے لیے رکھنا چاہیے. تو جب آپ بہت آگے نکل جاتے ہیں, انا کا مسئلہ بن جاتا ہے, پھر آپ کو سامنے والے کے دلائل سمجھ میں بھی آئیں گے تو آپ قبول نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کو اپنی ذلت محسوس ہوتی ہے. پھر نفرتیں, مبالغے, اور ایک دوسرے پر, اس سے بڑا معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے, اس سے معاشرے میں اصلاح کبھی بھی نہیں ہوتی. تو انسان اپنا دائرہ کار سمجھے کہ میں پولیس میں ہوں یا میں ایک نارمل شہری ہوں. پولیس میں ہوں تو آپ کو اور آگے جانے کی اجازت ہے, بھئی تمیز سے نہیں آ رہا, پولیس بھیج کے زبردستی اٹھوا لو اس کو. لیکن اگر آپ دیکھو تبلیغ والے پولیس میں نہیں ہے نا, تو بیل بجاتے ہیں, اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی ہم دین کے سلسلے میں ملنے کے لیے آئے ہیں اور مسجد میں بات ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے میں آؤں گا, لیکن پتہ ہے نہیں آیا وہ. اب دوبارہ جا کے اس کو یہ نہیں کہتے آپ نے خود بولا تھا کہ میں آ رہا ہوں, آپ کیوں نہیں آئے. اگر تبلیغ والے یہ کام کرتے تو آج تبلیغ کو جتنی ترقی ملی ہے ملتی, وہ میوات کے گاؤں سے ہی آگے نہیں نکلتی. وہیں گاؤں کے سارے لوگ جمع ہو کے اتنے چترول لگاتے, بولے بھائی یہ مصیبت کھڑی ہو گئی ہے ہمارے لیے, گھر سے بلاتے ہیں, ہم ٹوپی بھی نہیں کرا سکتے ان کو, زبردستی گھسیٹتے ہیں. تبلیغ میں یہ ہدایت دی ہے بھائی ہم پولیس میں نہیں ہیں, ہمارا کام باز و نصیحت ہے. ایک دفعہ آرام سے بیل بجا کے بندے کو بلاؤ. اگر اندر سے بندہ بول دے نا, بچہ بول دے ابو نہیں ہے گھر پہ, تو ان سے تفتیش نہیں کرو کہ نہیں سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ کہہ رہے ہو, بس مان لو کہ نہیں ہے. حالانکہ ہوتے ہیں بعض دفعہ ابا خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں بچے سے کہ جا کے بولو میں گھر پہ نہیں ہوں, بچہ آ کے یہی بول رہا ہوتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. یہ ہوتا ہے بعض دفعہ, بچہ خود آ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. تبلیغ والے پھر بھی منہ نیچے کر کے چلے جاتے ہیں کہ بھائی ہم واعظ ہیں, ہم نصیحت کرنے والے ہیں. ماں قرآن کہہ رہا ہے نا کہ آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں, مسلط نہیں ہے ان کے اوپر کہ بس گھسیٹنا ہے آپ نے. یہ کام گورنمنٹ کا ہوتا ہے. حکومت کو شریعت نے نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ حکومت کو شریعت نے حکم دیا ہے کہ وہ برائی کو ڈنڈے کی طاقت سے روکے. لوگ نا اس میں مبالغہ دو انتہا کی طرف ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام میں نرمی ہے, سختی ہے ہی نہیں, بالکل پولائٹ بس. اور کچھ اس کو کہتے ہیں کہ ہر جگہ کیا کرنی ہے, سختی. ایسا نہیں ہے, اسلام نے دائرہ کار بنائے. جو جس کے پاس پاور ہے, حکومت ہے, اس پر لازم ہے کہ وہ سختی کرے. سعودی عرب میں ڈنڈا چلتا تھا, اگر آپ مسلمان ہو نماز نہ پڑھو چھوڑتے نہیں تھے وہ. یہ بالکل صحیح قانون تھا سعودی عرب میں. تو دکانیں بند. تو جس کے پاس گورنمنٹ ہے, حکومت ہے, وہ کر سکتا ہے, اس پہ تو سختی لازم ہے. کیونکہ حکومت کی سختی کرنے سے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کم ہے اور فائدے زیادہ ہے. حکومت کے خلاف کوئی کھڑا تھوڑی ہوگا تو حکومت اٹھا لے گی اس کو, آ جا بھائی گڈی نوٹ سائڈ تلا, پولیس والے پکڑ لیں گے اس کو. لیکن عام آدمی جب سختی کرے گا تو وہ سامنے والا بولے گا تو میرا باپ ہے, تو میرا ماموں ہے, تو کون ہے بھائی, مجھے کیوں مسلط ہو گیا میرے اوپر. بتا دیا نا سگریٹ اچھی چیز نہیں ہے, بس کافی ہے, اب جا اپنا کام کر.
تو بعض دفعہ دیندار لوگ چپک جاتے ہیں سامنے والے کو، سمجھا رہے ہیں، گھروں میں لڑائیاں شروع، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے جان کو عذاب آ جاتا ہے، اس کو نصیحتیں کر رہا ہوتا ہے، اولاد اپنے باپ کے لیے عذاب بن جاتی ہے، اس کو سمجھا رہے ہیں ابا آپ یہ غلط کر رہے ہو، ابا آپ یہ، باپ کو غصہ آتا ہے بھائی تو میرا باپ ہے یا میں تیرا باپ ہوں؟ تو بھائی اپنے دائرہ کار کو انسان دیکھے کہ گھر میں پہلے فیصلہ کرے ابا ان میں ہے کون سا. ابا کو یہ حق ہے کہ وہ آپ پہ سختی کرے، آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ ابا پہ سختی کریں. ابراہیم علیہ السلام کے والد کتنا بڑا جرم کر رہے تھے، بتوں کو بنا کے بیچنا، معاشرے میں شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ڈنڈے سے نہیں ان کو سمجھایا ہے، محبت سے سمجھاتے رہے. جب بالکل نا امید اور مایوس ہو گئے، سلام علیک، آپ پر اللہ کی طرف سے سلام کیا، بس میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں بس. تو اللہ نے بتا دیا بھائی، کیونکہ جب آپ اپنے سے بڑے پر سختی کرنا شروع کرو گے تو نتائج اس کے منفی نکلیں گے، فائدہ اس سے نہیں ہوگا. اسی طرح عوام پر بھی یہ لازم ہے کہ گورنمنٹ کو تلوار سے صحیح کرنے کی کوشش نہ کرے، ڈنڈے سے صحیح کرنے کی کوشش نہ کرے، عزت دے کے اس سے جو کچھ کروایا جا سکتا ہے حکمران سے، وہ اس کو رسوا اور ذلیل کر کے نہیں کروایا جا سکتا اس سے. تو خیر موضوع پھر ادھر ادھر نہ ہو جائے. تو یہاں بات آئی تھی نا کہ جب ڈیورس ہو جاتی ہے تو جان کو عذاب بن جاتے ہیں. چھوڑ دو نا بھائی، آپ بولو ہمیں نہیں پتا ان میں کون غلط تھا، ہمیں نہیں پتا کون غلط تھا ان میں. ہاں جب جیسے کسی آدمی نے بیوی کو طلاق دے دی، اب بولو بھائی ان کا ذاتی معاملہ ہے. عورت چاہے رو رہی ہے، ہائے ہوئے کر رہی ہے، بعض دفعہ عورتیں اتنا روتی ہیں آدمی کو ترس آتا ہے اس کے میاں نے غلط کیا، بھائی ہو سکتا ہے ڈرامہ کر رہی ہو یار. اور بعض دفعہ مرد اتنا زیادہ وہ عورت کی مظالم بیان کر رہا ہوتا ہے کہ آدمی کو لگتا ہے کہ اس کی بیوی 2 نمبر ہے، تو بھائی ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہو. اب صحیح کیا ہے؟ بولو ہمیں نہیں پتا صحیح کیا ہے. تو بھائی تمہیں کیوں نہیں پتا؟ تم محلے میں رہتے ہو. بھائی ہمیں اور بہت ساری باتیں نہیں پتہ ہیں، تو یہ والی بھی ہمیں نہیں پتہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ بہت ساری باتیں ہمیں نہیں پتہ. تو آپ بولو مجھے تمہارے ابو کا نام نہیں پتا جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا، بولو ہمیں نہیں پتا بھائی. اور اگر کوئی بتا رہا ہو ان میں کون صحیح کون غلط، تو سنو بھی نہیں، کیونکہ غیبت جیسے کرنا جائز نہیں ہے، سننا بھی جائز نہیں.